اور ایک مرتبہ ایک سفر سے آ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، شیر خوار بچہ رو رہا ہے۔ آپ جب خیمے کے آگے سے گزرے تو آپ نے آواز دی، اے بی بی اپنے بچے کو چپ کروائیے، اور پھر آگے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد جب پھر واپس آئے تو پھر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پھر آواز دی، بی بی اپنے بچے کو چپ کروائیے، اور پھر آگے گزر گئی۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو بچہ پھر رو رہا تھا، تو آپ نے ذرا سخت لہجے کے اندر کہا، تو کیسی بے رحم ماں ہے، تجھے بچے پر رحم نہیں آتا؟ بچہ اتنی دیر سے رو رہا ہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں؟ تو اس نے کہا، اے زور سے چیخنے والے، تمہیں کیا پتا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بچہ دودھ پیتا ہے اور میں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ بچہ دودھ مانگتا ہے اور میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، اس لیے بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کے رونے کی آواز بتاتی ہے کہ بچے کی عمر تقریباً سال ہے، اور یہ دودھ چھڑانے کی ابھی تک عمر نہیں ہے، کیوں دودھ چھڑاتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے پتا ہے بچے کی عمر 1 سال ہے، ابھی دودھ چھڑانا نہیں چاہیے، کم از کم 2 سال دودھ پلانا چاہیے، میں اس لیے دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا تو وقت کا خلیفہ بچے کا وظیفہ لگائے گا، اس سے پہلے وظیفہ نہیں ملتا، اس لیے دودھ چھڑا رہی ہوں۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے بچے کو دودھ پلائیے، اور صبح عمر کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آ جانا، بچے کا وظیفہ لگ جائے گا۔ اور پوری رات عمر فاروق روتے رہے، صبح مسجد نبوی میں جب پہنچے، جماعت کروائی تو آپ کی دوران تلاوت سسکیاں بند گئیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں تلاوت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز میں رو رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، لوگوں، پتہ نہیں عمر کی اس غلطی کی وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے ہوں گے، آج کے بعد جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ جو ہی بچہ پیدا ہوگا، جب بچے کی ولادت ہوگی اسی وقت جو ہے وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ میں آج کے سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں، تم اسلام کا نام تو لیتے ہو اور عمر فاروق رضی اللہ کی عدالت کا نام تو لیتے ہو، مجھے بتاؤ سیلاب کی وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے، کتنے شہید ہوئے، اور کتنی مائیں جو ہیں ان کی گودیں اجڑ گئیں، اور کتنے باپ جو ہے ان کے نور نظر ٹوٹ گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، اور کن کے جو ہے وہ بھائی چلے گئے، کی بہنیں ٹوٹ گئیں، اور کی جو ہے وہ بے گھر ہو گئے۔ کسی سیاستدان کے کان پر جو نہیں رنگی۔ آج سیاستدان کو کسی کو یہ تو کہے کرسی چھن جائے تو اس کا افسوس ہے، اور کہیں کرسی ملنے پر خوشیاں اور جشن منائے جا رہے ہیں، اور کسی عوام کی پرواہ نہیں۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی بھوکا مرے، کوئی ڈوب کر مرے، کوئی پھانسی لے لے، کوئی خودکشی کرے، کسی کو پرواہ نہیں۔ اور جب اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، وقت کے جو ہے وہ غوث یہی ہے۔ خدا اللہ سے ڈرو، قیامت کا دن یہ کروڑا عوام کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا، ایک ایک جان کا جواب دینا ہوگا۔ کس بنا پر اور کس منہ سے تم اسلام کا نام لیتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام اسلام کا لو اور تمہاری وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ نام اسلام کا لو اور پاکستان کی عوام، غریب عوام جو ہے وہ پانی پینے کو ترستی رہے۔ اب وہ علاقے دیکھیں نا جہاں لوگ صرف بارش کا پانی پیتے ہیں، اور وہ بھی گندا پانی، وہیں سے جانور پیتے ہیں، وہیں سے انسان پیتے ہیں۔ اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے تو بچے بھی گھر کا پانی نہیں پیتے،
ان کے لیے بھی اسپیشل پانی آئے، اور تم کہتے ہو کہ ہم غریبوں کے جو ہیں وہ درد مند ہیں، درماں بن کے آئے ہیں، یہ بات کہنے میں شرم نہیں آتی تمہیں؟ کاش کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تب تمہیں پتا ہوتا اسلام کیا ہوتا ہے، تب تمہیں پتا ہوتا صحابہ نے مسلمانوں کی خدمت کیسے کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔